बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। सूरह फ़ुरक़ान की आयत मुबारका और सूरह फ़ुरक़ान की पूरी सूरह फ़ुरक़ान का खुलासा जो इसके अंदर मज़ामीन हैं उनका तज़किरा है। सबसे पहले रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, बरकत वाली है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान, जिसने इस सूरह मुबारका जिसका नाम सूरह फ़ुरक़ान है, यानी अल्फाज के साथ ही फ़ुरक़ान का मतलब है हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क करने वाली किताब, हलाल और हराम के अंदर फ़र्क करने वाली किताब, जायज़ और नाजायज़ के अंदर जो है फ़र्क करने वाली किताब। गोया कि ये कुरान करीम पूरे का पूरा हक़ और बातिल, हलाल और हराम के अंदर फ़र्क कर रहा है। मुसलमान और काफिर के अंदर फ़र्क हो रहा है। मुसलमान की ज़िंदगी और है, काफिर की ज़िंदगी और है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो पाक है ज़ात जिसने नासिल की अपनी इस किताब यानी फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, अपने बंदे के ऊपर नासिल की ताकि इसके ज़रिए पूरे जहान को वो डराएं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान करीम के ज़रिए अल्लाह की किताब के हवाले से जब लोगों को डराना शुरू किया, लोगों को राह रास्त के ऊपर लाना शुरू किया, तो कुफ़ार जो हैं, काफिर लोग सरकार को तरह तरह के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि ये जो रसूल हैं, इनको रब्बुल जलाल ने इनके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा? ये रसूल चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, दीगर दुनियावी मामलात करते हैं, तो इनके साथ एक फ़रिश्ता होना चाहिए जो कि इनके कलाम की तस्दीक करे, या इनके साथ बागात होने चाहिए ताकि ये आराम से बैठें, खाएं पिएं, और बागात जो हैं वो इनके पास होने चाहिए। और ये दो मकाम के अंदर अल्लाह पाक ने सूरह फ़ुरक़ान के अंदर दो जगहों के ऊपर यही मज़मून को रखा। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उन्ज़ुर कैफ़ा दरबू लकल अमसाल, महबूब ज़रा देख तो सही, उन्ज़ुर कैफ़ा दरबू लकल अमसाल, ये आपके बारे में कैसी कैसे मसाले पेश करते हैं, कैसी कैसी कहावतें लाते हैं, कैसा कैसा इनकी गुफ्तगू होती है। क्यों कहता है इनके पास ये रसूल ऐसा है, खाता भी है, पीता भी है, ये बाज़ारों के अंदर भी चलता है, इनके साथ फरिश्ता होना चाहिए जो इनके कलाम की तस्दीक करे। दो मुकाम के अंदर इस सूरह मुबारका के अंदर आता है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उन्ज़ुर कैफ़ दरबू लकल अमसाल, महबूब देख तो सही ये आपके बारे में कैसी कैसी गुफ्तगू करते हैं, कैसी कैसे मसाले पेश करते हैं। उन्ज़ुर कैफ़ दरबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, ये लोग राह रास्त के ऊपर नहीं आने वाले। तो ये भी हलाल और हराम के बाद अगला जो तज़किरा आता है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बारे में। तो उसके बाद अल्लाह पाक ने एक लफ्ज़ बल्कि एक आयत मुबारका कुरान करीम के अंदर इसी के अंदर नाज़िल फरमाए, वमा अरसलनाका, अल्लाह पाक ने आपको भेजा इनको ताकि डराए भी और इनको खुशखबरी भी दे। तो अल्लाह पाक ने सरकार को तसल्ली दी, फरमाया ऐ मेरे महबूब, हमने तो आपको खुशखबरी देने वाला, डराने वाला भेजा। और इस आयत मुबारका से पहले अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा इरशाद फरमाया कि वो भी दीगर अंबिया कराम हैं, वो आए और उन्होंने अपने दीन का फरीज़ा अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद जब कौम ने इनकार किया तो तेरे रब ने, रब्बुल जलाल ने उनके ऊपर किस किस तरह के अजाब नाज़िल फरमाए। अल्लाह के अजाबों से बचना चाहिए। साबका कौमें, किसी के ऊपर बारिश का अजाब, किसी के ऊपर पत्थर बरसने का अजाब, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, तो अल्लाह ताला के अजाब से भी बचना चाहिए, अल्लाह ताला की जो नाराज़गी है इससे भी बचना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने ये आयत मुबारका का नज़ूल फरमाया
اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ اور پھر اس قرآن کریم کے اندر جو مین چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بندہ حلال اور حرام کے اندر فرق کرتا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، یعنی نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، دیگر صدقہ خیرات ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، اور وہ نمازیں بھی لمبی لمبی ہوں گی۔ قیامت والے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑوں جیسے، تہامہ ایک عرق ہے نا، تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اللہ پاک کی بارگاہ کے پاس آئیں گے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں ان کو جہنم کے اندر ڈال دو، جہنم رسید کر دو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جب حلال آتا تھا تو حلال کے بعد جب حرام آتا تھا نا تو یہ حلال روزی کو چھوڑ کے، حلال مال کو چھوڑ کے کیا کرتے تھے؟ حرام مال کی طرف لبکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس حرام رزق کی وجہ سے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے تو 40 دن اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں جب 40 دن نمازیں ہیں، جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو عبادت ریاضت کس کام کی؟ تو قرآن کریم نے حلال اور حرام کے بارے میں بہت زیادہ اس کے اندر وضاحت ہے۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو آگے آتا ہے وہ توحید کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کی۔ لوگوں نے اس وقت بتوں کی پوجا، بتوں کے ساتھ چلنا پھرنا، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا یملکون، ان بتوں کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں، یہ تو اپنے آپ کے مالک نہیں، اپنے آپ کو بچانے والے نہیں، تو ہمیں کیسے بچائیں گے؟ تو توحید کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے سرکار کو مطمئن کیا، سرکار کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے نہ، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہ رویہ تھا، انہوں نے بھی سرکار اپنے رسولوں کی تکذیب کی۔ وقوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کو دیکھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کس طرح کی وہ طاقتور قومیں تھیں۔ اللہ پاک نے جب عذاب آئے وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ تو اے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنے خاص بندے سے مراد نیک بندے، ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ جو اللہ کے نیک بندے نا، ان کی دنیا کچھ اور ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا پہلی بات ان کی صفت وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے تو آہستہ آہستہ آہستہ۔ مطلب یہ ہے وہ مخلوق خدا کو تکلیف دینا، بندوں کو تکلیف دینا تو درکنار دور کی بات ہے، وہ زمین کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو چونٹی وغیرہ چل رہی ہے، زمین کو بھی وہ تکلیف دینا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب رحمان کے بندوں کے ساتھ جاہل آ کے بحث و تکرار کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے بحث و تکرار کے اندر نہیں آتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اور تیسری نشانی اللہ کے نیک بندوں کی وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان لوگوں کی رات اور دن اسی انداز میں عبادت و ریاست کے اندر گزر جاتی ہے، کبھی وہ عالم رکوع کے اندر ہوتے ہیں، کبھی عالم سجود کے اندر ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی تو رکوع کے اندر کبھی قیام کے اندر ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
اور اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اب تو ہم سے عذاب جہنم دور کر، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ عذاب جو ہے بندے کو گلا دینے والا ہے، بڑی تکلیف دے والا عذاب ہے۔ اور آخری رکوع کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے پورے کا پورا رکوع اللہ کے نیک بندوں کی صفات کے اندر ہے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو بندہ اس کے بعد یعنی قرآن کریم کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، پھر بھی اگر اس سے کسی قسم کی غلطی ہو جاتی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو عمل صالح کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر کے ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، مٹانے کے بعد رب ذوالجلال ان کو اچھا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے، ویسے تو ہر آیت کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمیں ایک اچھا پیغام ملتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کے اندر فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ کی دعا کیا، یا اللہ نمازی بنا، گھر والوں کی آنکھوں کے اندر ٹھنڈک والا بنا دے، تو اس کے بعد جنت کا پھر تذکرہ آتا ہے، جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان کو، مومن کو مقام ملیں گے۔ یہ سارے کا سارا تذکرہ رب ذوالجلال نے سورہ فرقان کے اندر نازل فرمایا، تاکہ بندے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور پھر بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اندر کفار کی طرح تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سے بھی چھوٹی سرکار کی شان کے اندر گستاخی نہ کریں۔ جب بندہ گستاخی کر لیتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ فرقان کے جتنے بھی رب ذوالجلال نے فضائل بیان کیے ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے رب ذوالجلال نے منع کیا ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔